یا علی مدد، سب سے پہلے میں طریقہ بورڈ برائے کراچی و بلوچستان کا شکر گزار ہوں کہ وقتاً فوقتاً وہ ایسی اسائنمنٹ ہمارے سر پہ ڈال دیتے ہیں کہ جو ہمارے لیے ایک وجہ بن جاتی ہے کہ بعض چیزوں کو تھوڑا کنسنٹریشن سے، تھوڑا دھیان سے پڑھیں اور دیکھیں، ورنہ اس کی طرف خیال نہیں جاتا، دھیان نہیں جاتا۔ تو اس بہانے کچھ چیزوں کو کنسنٹریشن کے ساتھ دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور نتیجتاً جماعت کو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، ہماری اپنی ذات کو تھوڑا سا فائدہ ضرور ہو جاتا ہے کہ ان میں جو بھی انسپریشن ہوتا ہے کم از کم اپنی ذات پہ اپلائی کرنے میں اس میں ہمیں بڑی مدد ملتی ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں، اور اس امید کے ساتھ شکر گزار ہوں کہ وقتاً فوقتاً ایسا بوجھ ڈالتے رہیں، چونکہ گدھا بوجھ کے بغیر نہیں چلتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، یہ آج کا جو سیشن ہے جس پہ ہم تھوڑی تفصیلی گفتگو کریں گے، وہ ایک خط پہ مبنی ہے جو امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ نے مالک الاشتر کو یہ خط لکھا تھا جب ان کو مصر کا گورنر انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا۔ اس لیٹر کا جو سورس ہے وہ نہج البلاغہ ہے، اور نہج البلاغہ وہ کتاب ہے، آپ نے نام بھی سنا ہے، آپ نے پڑھی بھی ہے۔ آتھر اس کے اوریجنل اور عربک سورس کو ریفر کرتا رہا ہے، جو مولا مرتضی علی کی سرمنس، آپ کی تقاریر، آپ کے لیٹرز، آپ کی سیئنگز پر مبنی وہ ضخیم کتاب ہے۔ اس لیٹر کا جو فل ٹیکسٹ ہے، انگلش ٹرانسلیشن، وہ رضا شاہ کاظمی کی بڑی مشہور کتاب جسٹس اینڈ ریممبرنس، جو IIS نے پبلش کی ہے اور طریقہ بورڈ نے اسے ریپروڈیوس کیا ہے، اس میں آپ کو یہ فل ٹیکسٹ اس کا ملے گا۔ فل ٹیکسٹ کا بار بار پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں ہم ساری چیزیں تو کور نہیں کر پائیں گے۔ مولا کے لیٹرز میں کچھ چیزیں جو آج کے دور سے ہمیں ریلیونٹ بھی نظر آتے ہیں اور سمجھنے میں آسانی ہوتی، ان چیزوں کو ہم آج ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ مولا کے کلام پر نہج البلاغہ پہ بہت سے لوگوں نے کمنٹری لکھی ہے، جن میں سے ایک کمنٹیٹر جو ہیں ابن ابی الحدید، اس نے مولا کے کلام کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ کلام دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوقین، اللہ کے کلام کے نیچے اور مخلوقات کی کلام سے بالاتر اس کلام کی جگہ ہے، جو اتنا معتبر اور اعلیٰ پائے کا مولا کا کلام ہے۔ مولا مرتضی علی کی شخصیت پہ آج ہم بات نہیں کریں گے، چونکہ وہ ایک مستقل عنوان ہے، آپ نے بار بار اس پہ سنا ہے کہ قیامت تک بولتے جائیں تو بھی آپ کی تعریف ختم نہیں ہوں گی۔ یہ پورا جو مولا کا خط ہے، جو اس میں گائیڈنس ہے، وہ جسٹس پر مبنی ہے، اور جسٹس کی مولا صرف تعلیم ہی نہیں دیتے تھے، مولا خود فی نفس ہی اپنی ذات میں جسٹس تھے۔ آپ اپنی زندگی جسٹس کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ گزارتے تھے، آپ کی حکمرانی عدل و انصاف کے ساتھ تھی، اور آپ نے یہاں تک کہہ لیجئے کہ حکومت کو سیکریفائز کیا مگر عدل کو سیکریفائز نہیں کیا، انصاف کو سیکریفائز نہیں کیا۔ تو آپ خود ایک اپنی جگہ فی نفس ہی عادل تھے، اور جسٹس یا عدل کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو اس جگہ رکھنا جہاں وہ ڈیزرو کرتی ہے، جہاں اس کی جگہ ہے۔ عدل کا مطلب چیز کو وہاں رکھے جہاں اسے رہنا ہے۔ اس کے مقابلے میں ظلم ہے، ظلم کا مطلب ہے وضع شیء علی غیر موضعہ، چیز کو جہاں رکھنی چاہیے وہاں نہیں رکھ کر کسی اور جگہ پہ رکھنا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ یہ خط مولا کے تمام خطوط میں طویل ترین خط ہے، اور اس لیے اس کا پڑھنا، سمجھنا اور اس کے معنی کو دیکھنا ضروری ہے۔
مگر اس کو سمجھنے کے لیے مولا کی جو دوسری تعلیمات ہیں، آپ کے سرمنس ہیں، آپ کی تقاریر ہیں، آپ کی دیگر تعلیمات ہیں، اور اس میں آپ کو جسٹس ریممبرنس سے خاص طور پہ مدد ملے گی، کیونکہ اس میں مولا کی تعلیمات کے مختلف پہلوؤں پر خاص طور پہ ذکر پہ اور عدل پہ کافی تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ مالک الاشتر جن کو یہ خط لکھا گیا وہ مولا مشکل کشا مرتضیٰ علی کے رائٹ ہینڈ مین، آپ کے دست راست میں سے ایک تھے اور بہت اسٹانچ سپورٹر تھے مولا کے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی اس کو جب مصر کا گورنر مقرر کیا گیا، ایک شخص نے مجھے پرسوں امین آباد میں پوچھا کہ بھئی یہ مالک اشتر یہ خود یہ خط پڑھ پائے تھے یا نہیں پڑھا تھا انہوں نے؟ اب یہ ایسا تو شاید نہیں تھا کہ مالک اشتر پہلے چلے گئے بعد میں خط پوسٹ کیا گیا۔ یہ مینڈیٹ ہوتا ہے جو گورنر یا جن کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے وہ دستاویز اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ایک ایسی دستاویز ہوگی جو مالک اشتر خود اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے، مگر وہ اپنی پوسٹ لے پاتے اس سے پہلے ہی معاویہ نے اس کو زہر دے کر آپ کی زندگی مختصر کر دی، اور جب آپ کو زہر دینے میں کامیاب ہو گیا تو معاویہ نے بڑی خوشی کے ساتھ کہا کہ علی کے 2 دست راست تھے، علی کے 2 سیدھے ہاتھ تھے، جس میں سے ایک جو ہے وہ ہم نے صفین میں کاٹے، مالک جو عمار بن یاسر تھے، اور دوسرا ہاتھ جو ہم نے آج کاٹ ڈالا ہے۔ اور امام نے ان کی تعریف میں فرمایا کہ مالک وہ ایسا مالک تھا کہ اگر وہ کوئی پہاڑ ہوتا تو اس کی چوٹی اتنی بلند ہوتی کہ کوئی شاہ سوار اس چوٹی کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی پرندہ بھی پرواز کر کے اس کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر مالک کوئی سنگ ہوتا، کوئی پتھر ہوتا تو اتنا مضبوط ہوتا کہ اس میں کبھی کوئی سوراخ نہیں کر سکتا۔ مولا نے اس کی تعریف میں ایسے الفاظ فرمائے۔ اب اس لیٹر کو کیوں پڑھنا؟ بھئی ہمیں کون سا گورنر بننا ہے، یا ہم کون سے گورنر بنے ہیں، یا ہمیں کون سی گورنری کرنی ہے، یا ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں جو گورنر بنیں گے جن کو مولا کے اس خط کو پڑھ کے اور اپنی گورنری میں اس کو استعمال کرنا ہے۔ گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھیں، اس میں مولا نے اختیارات کو عدل و انصاف کے ساتھ استعمال کرنے کے پرنسپلز بتائے ہیں۔ ایک شخص جو کسی ملک کے اعلیٰ ترین عہدوں پہ مکمل طور پر با اختیار عہدے پر فائز ہوتا ہے، وہ اپنے اختیارات کو کس طرح استعمال کرے، اپنے انسانی کمزوری کو کس طرح کنٹرول میں کرے، دولت مند سے لے کر غریب تک ہر ایک کو کس طرح پراپرلی ٹریٹ کرے، اپنی ظاہری اور باطنی زندگی میں کس طریقے سے توازن رکھے، یہ تمام ایریاز ہے جن میں یہ خط جو ہے یہ بات کرتا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے ہم اپنے کانٹیکسٹ میں بات کریں، کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ پر تھوڑی سی بھی اتھارٹی کا اگر مالک ہوتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک ہے، اگر آپ اسکاؤٹ میں بھی ہے تو تھوڑے بہت اختیارات ہیں، آپ کفس میں بھی ہے تو بھی آپ کے پاس، آپ ایک گروپ لیڈر ہے تو بھی آپ کے پاس کوئی اختیارات ہے، آپ کہیں چیئرمین ہے یا پریزیڈنٹ ہے یا مکھی ہے یا کامڑیا ہے یا کمیٹی کے ممبر ہے، ہر ایک اپنے اپنی جگہ پر کچھ نہ کچھ اتھارٹی کو استعمال کرتا ہے۔ ان اتھارٹیز کا ایتھیکل یوز، اس کے کیا پیرامیٹرز ہوتے ہیں، ان کے کیا پرنسپلز ہوتے ہیں، وہ گائیڈنس جو ہے وہ مولا کے اس خط سے ہمیں ملتی ہے۔ اگر کوئی اسلامی گورننس کی ہم بنیاد کی بات کریں تو یہ ایک آئیڈیل کانسٹیٹیوشن کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی اسلامی تعلیمات کے مطابق حکمرانی کرنا چاہے تو اس کے تمام بنیادی خطوط اس خط کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی شخص ایک متقی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، پاک و پاکیزہ شخص انسان کے طور پر زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی اس میں ہدایات موجود ہے، اور اس میں جو ایتھیکل پرنسپلز بتائے گئے ہیں وہ کسی ٹائم تک محدود نہیں ہے، کسی ایریا تک محدود نہیں ہے۔ آج اگر جب کچھ پوائنٹس اس میں سے ہم دیکھیں گے تو ہمیں تقریباً 100% اس کی ریلیونس آج کے ٹائم سے ہمیں نظر آئے گی کہ یہ ہو بہو وہی باتیں ہیں جو آج کے زمانے میں ریلیونٹ ہے، اور شاید ہمارے گورننس اور ہماری سوسائٹی کے فیلیئرز
ان وجوہات کی بنا پر ہے کہ ہم ان پرنسپلز کو عمل میں نہیں لاتے یا ہم ان کو اگنور کر رہے ہیں. اور جب ہم ان پرنسپلز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. اوہو دیکھو گورننس تو اس کو کہتے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اگر آج ہم ناکام ہے اور یہ اگر بدحالی ہے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ ان پرنسپلز پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے اور بار بار اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. آسان ریڈنگ نہیں ہے، ڈیفینیٹلی ڈیفیکلٹ ریڈنگ ہے، مگر اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے سمجھنے کی اور جاننے کے لیے موجود ہے. اب ہم پوائنٹس پر آتے ہیں. یہ مینڈیٹ جو ذمہ داری مولا حوالے کرتے ہیں مالک بن الحارث الاشتر کو، مولا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے علی کمانڈر آف فیتھفل امیر المومنین جو مالک الاشتر کو گورنر اپوائنٹ کرتے ہوئے یہ عہد اس سے دیتے ہیں، یہ ذمہ داری اس کے سپرد کرتے ہیں. 4 طرح کے کام اس کے ہیں. سب سے پہلی بات کہ ریونیو کلیکٹ کرے لوگوں سے، ٹیکسز کے بغیر، ریونیو کے بغیر حکومت تو نہیں چلے گی. دشمنوں سے ملک کا دفاع کرے، اس میں رہنے والوں کے فلاح و بہبود کے واسطے کام کرے، چونکہ حکمران کا کام ہی یہ ہوتا ہے، اور اس زمین پر خوشحالی لے آئے. یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ ریونیو کلیکٹ کرے، دشمنوں سے ملک کو بچائے اور ملک کو خوشحالی کے راستے پر لے جائے. انہیں تاکید کرتے ہیں کہ اپنے دل میں خدا کا خوف رکھے، خدا کی تابعداری کو پرائرٹی دے، پریفرنس میں رکھے، اور اللہ نے جو کچھ کمانڈ دیا ہے اپنے کتاب کے اندر قرآن شریف میں اس کو فالو کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دل سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے اللہ کی مدد کرے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. تو مولا فرماتے ہیں اپنے دل سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے اللہ کی مدد کرو، یعنی اللہ کے کلام کو زمین پر اسٹیبلش کرو، کیونکہ اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو اس کی مدد کرے گا اللہ اس کو کامیابی عطا کرے گا. جو اللہ کا نام بلند کرے گا اللہ اسے بلند کرے گا، اللہ اسے بلندی عطا کرے گا. اسے اپنے نفس کے ڈیزائرز، اپنے نفس کی خواہشات کو توڑنے کی تاکید کر رہے ہیں. اور جب وہ نفس جو ہے اپنی خواہشات اور اپنی چالاکی اور اپنی فریب کاری پہ لگا ہوا ہو تو اس سے روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ نفس جو ہے وہ برائی کی طرف لے جاتا. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ قرآن کی آیت حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ بے شک نفس جو ہے وہ برائیوں کا حکم دینے والا ہے، سوائے اس کے کہ جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرے. لوگ تمہارا جائزہ کس طریقے سے لیں گے؟ کہتے ہیں مالک خیال میں رکھنا تم اس زمین کی طرف جا رہے ہو جہاں تم سے پہلے بھی لوگوں نے حکمرانی کی ہے. اس میں عادل لوگ بھی تھے اور غیر عادل لوگ بھی تھے، اور لوگ جو ہے وہ تمہارے کام کو، تمہارے کنڈکٹ کو ایویلیویٹ کریں گے، اس کو قدر کریں گے، اس کا جائزہ لیں گے، جس طرح تم اپنے پہلے کے گورنروں کا جائزہ لو. کہتے ہیں بھئی ایک باز گشت ہوتی ہے، صدائے گنبد ہے. میں اگر اپنے پچھلے والوں کی برائی کرتا رہوں گا تو میں اپنے بعد میں آنے والوں سے یہ توقع نہیں رکھ سکتا کہ وہ میری اچھائی کریں گے، کہ جیسا تم ان کے بارے میں بولو گے لوگ تمہارے بارے میں وہی بات کریں گے. تو بہت احتیاط سے تم کام کرنا. تمہارا سب سے محبوب، تمہاری دولت ورچوس ایکٹس، تمہارے پاکیزہ نیکی کے جو کام ہے وہ تمہاری دولت ہونی چاہیے. ڈومینیٹ یور انکلینیشن، اپنی خواہشات اس کو قابو میں رکھو. ایکسرسائز سیلف ریسٹرین، خاص طور پہ کوئی غیر قانونی کام اگر تم سے کہا جا رہا ہے، کوئی غیر قانونی کام کے لیے تمہیں اکسایا جا رہا ہے تو سیلف ریسٹرین، ضبط سے کام لو اور ایسا کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھو. عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے،
اپنے دل میں اپنے سبجیکٹس کے واسطے، اپنی رعایا کے واسطے، اپنے لوگوں کے واسطے مرسی، رحم دلی، محبت اینڈ کائنڈنیس، اپنے دل میں ان کے لیے مہربانی رکھو، رحم دلی رکھو، محبت رکھو. ان پر ایک خونخوار درندے کی طرح، چیڑ پھاڑنے والے جانور کی طرح ان پہ نہیں جاؤ جو ان کو ہڑپ کر جائے. تم ان کو امن دینے کے لیے اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جا رہے ہو، نہ کہ کوئی درندہ بن کر ان کو کھانے کے لیے جا رہے ہو. کیونکہ تمہارے رعایا میں دو قسم کے لوگ ہیں، یا تو تمہارے دینی بھائی ہیں، وہ مسلمان ہیں، یا تمہارے جیسے انسان ہیں، اور دونوں تم سے اچھے سلوک کی توقع رکھتے ہیں. غلطیاں سب سے ہوتی ہے، کمزوریاں سب سے ظاہر ہوتی ہیں، جان بوجھ کر یا انجان پنے میں. تو آپ ان کو معاف کرتے رہیں، اور اس طرح ان کو معاف کرتے رہیں جس طرح آپ یہ توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جو غلطیاں ہیں اس کو بھی نظر انداز کرے اور تمہیں معاف کرے. تم اگر ان کو معاف کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشتے رہے گا. پاور انٹاکسیکیٹڈ، کہتے تمہارے اندر پاور اور اتھارٹی کا نشہ نہیں ہو جانا چاہیے. اگر تم نے معاف کیا کسی کو تو اس کے لیے افسوس نہیں کرنا بلکہ خوش ہونا، اور اگر تم نے کسی کو پنشمنٹ کیا ہے، کسی کو سزا دی ہے تو خوش نہیں ہونا، یار ٹھیک کر دیا میں نے اس کو، بس ایسا لائن پہ لے آیا کہ دوسری دفعہ لائن وہ نام نہیں لے گا اس چیز کا. یہ خوشی، کسی کو ذلیل کر کے، کسی کو اذیت پہنچا کر، کسی کو سزا پہنچا کر اپنے اندر خوشی محسوس نہ کرو. اس کو اگر اذیت پہنچی ہے وہ تمہارے لیے بھی ایک دکھ کی بات ہے، اور اگر تم نے معاف کیا ہے کسی کو تو اس میں تمہیں خوش ہونا چاہیے، افسوس نہیں ہونا چاہیے. اور یہ نہیں کہو کہ میرے پاس اتھارٹی ہے، میں حکم دیتا ہوں اور میری پیروی کی جانی چاہیے. اتنے بڑے ملک کے اس اعلیٰ ترین عہدے پر بھی مولا یہ فرما رہے ہیں کہ طاقت کے زور سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرو. مائی شپ مائی آرڈر یا مائی وے اور نو وے، اس سے نہیں چلتی ہے دنیا، نہ اس سے ادارے چلتے، نہ اس سے گھرانے چلتے، نہ اس سے سوسائٹی چلتی ہے. اتھارٹی سے کام نہیں ہوتا. یہ نہ کہو کہ میرے پاس اتھارٹی ہے، میں کہوں گا اور میری باتیں مانی جائیں، کیونکہ اس سے کرپشن آف ہارٹ، دل میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور مذہب میں ایروژن آتا ہے. یعنی جو مذہبی اقدار ہیں، جو دینی اخلاقیات ہیں، اس میں جو ہے وہ چیزیں کم ہوتی جاتی ہے، وہ کٹتی جاتی ہے. اگر جو اتھارٹی تمہیں دی گئی ہے وہ تمہارے اندر کسی بھی طرح بڑائی اور گھمنڈ پیدا کر رہی ہے، تم نے محسوس کیا، تو اوپر کی طرف دیکھو، تم پر تمہارا مالک بیٹھا ہے. اس مالک کی طرف دیکھو جو تمہارا خالق ہے، کریٹر ہے، اور اس کی طاقت کی طرف دیکھو کہ وہ تمہارے واسطے وہ کچھ کر سکتا ہے جو تم اپنے واسطے نہیں کر سکتے ہو، جس کے آگے تمہاری کوئی طاقت نہیں. تو گھمنڈ یا بڑائی کرنے سے پہلے اللہ اکبر جو بہت طاقتور اوپر بیٹھا ہے اس کو اپنی نظر کے سامنے رکھو. ظالم مت بنو، لوگوں پہ ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو بڑائی میں، گھمنڈ میں، طاقت میں اللہ کے برابر نہ سمجھو. بعض اوقات انسان جسے ہم پاور انٹاکسیکیشن کہتے ہیں، نشے، ہم عام طور پر دنیاوی بول چال میں یہ لفظ استعمال کرتے، پتہ نہیں اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے. کیا اس کرسی پہ بیٹھ گئے اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے، وہی سمجھ رہا پوری دنیا وہ چلا رہا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں خبردار اپنے آپ کو طاقت میں اور پاور میں، گریٹنس میں اللہ کے برابر، خدا کے برابر نہیں سمجھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ظالم کو اور ہر بڑائی کرنے والوں کو ذلیل کرتا ہے، ڈسگریس کرتا ہے. اللہ کے ساتھ بھی انصاف کرو، یعنی اللہ کا جو حق ہے اسے ادا کرو، لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کرو. اگر تم ایسا کرنے میں ناکام رہے تو تم ایک ظالم ہو، اور جو اللہ کے بندوں پہ ظلم کرتا ہے اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ اور اس کے بندے بہت جلد اس کی مخالفت کرنے لگ جائیں گے. اور جب اللہ اور اس کے بندے کسی کی مخالفت کرے وہ کتنے دن تک پاور میں ٹک سکتا ہے. عام لوگوں پہ
یہاں بہت انٹرسٹنگ کمپیریزن کیا ہے مولا نے. پبلک اینڈ ایلٹ، عوام اور خواص. عام لوگ حکومت کے اندر، خاص لوگ. عام لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، خاص بہت کم ہوتے ہیں. عام بہت دور دور ہوتے ہیں، خاص حکومت کے بڑے قریب قریب ہوتے ہیں. مولانا نے فرمایا دیکھو جو عام لوگوں میں اگر بے چینی پیدا ہوگی تو اس سے خاص لوگ بھی بے چین ہو جائیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں عوام اگر بے چین ہے تو خواص سکون میں نہیں ہے، کیونکہ ان کا سکون عوام کے سکون پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کہ اگر عام لوگ بے چین ہے تو خاص اس کی وجہ سے بے چین ہو جائیں گے، لیکن اگر خاص لوگ بے چین ہے تو اس کی وجہ سے عام لوگ بے چین نہیں ہوتے. ان کی بے چینی ہمیں متاثر نہیں کرتی، مگر ہماری بے چینی انہیں متاثر کرے. وہ کس کنڈیشن میں اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، مگر ہم کس کنڈیشن میں ہوں گے اس کا ان کو ضرور فرق پڑے گا. اور مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھو جب اچھا وقت ہوتا ہے تو یہ خاص لوگ ایلیٹ ہی ہے جو تم سے مدد مانگتے رہیں گے، تم سے پیسے لیتے رہیں گے. مگر جب مشکل وقت آئے گا اس میں سے کوئی بھی تمہاری مدد کے واسطے نہیں آئیں گے. جب جسٹس کی بات ہوگی یہ لوگ بھاگ جائیں گے. ڈیمانڈ کرنے میں ہمیشہ اپنا منہ کھلا رکھیں گے. جب تم ان کو دو گے تو کبھی شکریہ ادا نہیں کریں گے، اگر نہیں دو گے تو کبھی معاف نہیں کریں گے کسی کو. مشکل حالات میں ان میں کبھی صبر نہیں ہوتی. ان کے مقابلے میں جو مذہب کے پیلر ہیں، جو مسلمانوں کو ملانے والی، ہم آہنگ کرنے والی قوت ہے، اور جو اللہ کی تعلیم، اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگ ہیں، وہ کامن لوگ ہیں، وہ عوام لوگ ہیں. اس لیے اپنے آپ کو ان کی طرف جھکا کے رکھنا. آپ دیکھیے جہاں عوام کی طرف جھکنے کی بجائے حکومت خواص کی طرف جھکتی ہے، اس ملک کا کیا حشر ہوتا ہے. اس کے ہمارے نظروں کے سامنے زندہ مثالیں ہیں. ان کے لیے زیادہ کچھ تفصیل میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم ایسے معاشرے میں زندگی گزارتے رہے ہیں بہت لمبے عرصے سے. لوگوں کی غلطیوں کو، لوگوں کی خامیوں کو چھپاؤ. دیکھیں یہ اللہ کی ایک صفت ہے. اللہ ستار العیوب ہے، لوگوں کے عیب کو چھپاتا ہے. ہم سے بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی جب اللہ لوگوں کا عیب ظاہر نہیں کرتا ہے تم کسی کا عیب کیوں ظاہر کرتے ہو. ڈٹھڑا دوش بھائی کسی کو نہ دیجئے تو آن ڈیٹھا کیوں کر دیجئے. تم دیکھتے ہوئے بھی کسی کو قصوروار نہیں ٹھہراؤ، تو دیکھے بغیر تم دنادن کسی کے پیچھے لگ جاتے ہو اور ان کے لیے کمنٹس دینا شروع کرتے ہو. جب اللہ پردہ پوشی کرتا ہے تو تم لوگوں کا پردہ فاش کیوں کر سکتے ہو. تو تمہارے سبجیکٹس میں، تمہاری رعایا میں وہ لوگ جو دوسروں کی غلطیاں اور دوسروں کی برائیوں کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ تم سے سب سے دور ہونا چاہیے. یعنی ان لوگوں کو وہ قابل نفرت ہونے چاہیے اور ان کو کبھی بھی اپنے حلقے میں داخل نہیں ہونے دینا. ہر انسان میں، لوگوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، اور یہ گورنر کی رسپانسبلٹی ہے کہ سب سے بڑھ کر وہ ان خامیوں کو، ان کی پردہ پوشی کرے، ان کو چھپائے. جو چیز تمہاری نظروں سے چھپی ہوئی ہے اس کو چھپی رہنے دو، اس کو لوگوں کے سامنے بے پردہ نہیں کرو. Try and veil deficiencies as much as you can. لوگوں کی خامیاں، کمزوریاں جہاں تک ہو سکے اس کو ڈھانپتے رہو، تاکہ خدا تمہارے سبجیکٹ سے تمہاری ان چیزوں کو ڈھانپتا رہے جو تمہارے لیے ڈھکی رہنی چاہیے. تم دوسروں کا عیب کھولو گے، تمہارے رعایا کے سامنے اللہ تمہارے وہ عیب کھول ڈالے گا کہ جو نہیں کھولنا چاہیے. یہ سیدھی سی بات ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. نیور بی کوئک ان بلیونگ اسلینڈرر. جی سنا آپ نے جی کیا ہو رہا ہے آج کل؟ جو ہمارے خاص لوگوں کے آس پاس کچھ اور خاص لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے، جو انفارمنٹس ہوتے ہیں، وہ فلاں نے آپ کے بارے میں کیا کہا، آپ کو معلوم ہے؟ آپ کے اسٹاف میں کیا ہو رہا ہے جی آپ کو پتہ ہے؟ جی آپ کی جماعت وہ فلاں گروپ آپ کے لیے کیا بات کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ سلینڈررز ہوتے ہیں. یہ ہیں غیبت کرنے والے لوگ، عیب جو، نندا کرنے والے لوگ. کبھی بھی ان کو ماننے میں، ان کی باتوں کے یقین کرنے میں جلدی مت کرنا، کیونکہ سلینڈرر از دا ڈیسیور.
یہ عیب جو ہے، جو غیبت کرنے والا ہے، وہ ایک دھوکے باز ہوتا ہے، اگرچہ تمہیں ایسا لگے کہ وہ تمہارا بہت اچھا ایڈوائزر ہے. تمہیں ایسا لگے یار یہ میرا ایڈوائزر زبردست آدمی، بہت انفارمیشن لاتا ہے، اچھی انفارمیشن لاتا ہے میرے بارے میں، کون میرے بارے میں کیا کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں تمہیں بڑا اچھا لگتا ہوگا وہ آدمی، مگر وہ دھوکے باز ہے، اس سے بچ کے رہنا. دو تین قسم کی اور لوگ ہیں، ان کو کبھی اپنے قریب مت آنے دینا. اپنے حلقہ جو تمہارا خاص حلقہ ہو، اپنے کنسلٹنٹس، اپنے جو مشیر ہیں، ان مشیروں کے گروہ میں ان چند لوگوں کو مت آنے دینا. سب سے پہلا کنجوس. کنجوس تمہیں سخاوت سے روکے گا. ارے مولا کا پیسہ ہے بچاؤ، یہ دیں گے خرچہ ہو جائے، غریب ہو جاؤ گے تم. وہ تمہیں اچھے کام میں بھی، سخاوت کے کام میں بھی تمہیں یہی ایڈوائز کرے گا کہ ہو سکے اتنا اپنے مٹھی کو بند رکھو. تو کہا کنجوس کو اپنے پاس مت رکھنا، کیونکہ وہ سخاوت سے تمہیں روکے گا. اور اسی طرح جو بزدل ہے اس کو بھی اپنے پاس مت دینا، وہ تمہیں شجاعت سے روکے گا. اجی جہاد میں جا رہے ہو، لڑائی میں جا رہے ہو، خواہ مخواہ مارے جاؤ گے، یار کسی اور کو بھیج دو، تمہیں کیا پڑی ہے وہاں جانے کی. یار بات بڑا اچھا ایڈوائزر ہے یار، میری جان بچا رہا ہے. کہ یہ بزدل تمہیں شجاعت سے بچائے گا، تمہیں شجاعت سے دور رکھے گا، اس کو بھی اپنے قریب مت آنے دو. اور جو لالچی ہے، گریڈی ہے، اس لالچی کو بھی اپنے پاس نہیں لانے دینا، کیونکہ وہ غیر قانونی طور پر، غیر عدل کے طور پر وہ لالچ کو تمہارے سامنے اچھا بنا کر پیش کرے گا، جس سے تمہیں نقصان ہوگا. اپنے منسٹرز کا انتخاب کرو. ماشاءاللہ ہمارے پاس منسٹرز کی کوئی کمی نہیں ہے، گنتی بھی کبھی تم گن بھی نہیں سکتے، اتنے سارے ہمارے پاس منسٹر ہوتے ہیں. اب اس میں اچھے منسٹر اور برے منسٹر کی مولا بات کرتے ہیں. وہ لوگ جو تمہارے بہاف کام کریں گے. دا ورسٹ آف یور منسٹر، سب سے بدترین جو تمہارے وزراء ہیں، وہ تم سے پہلے والے وہ وزراء ہیں جنہوں نے گناہوں کے کام میں شریک کیا ہے. وہ لوگ جو گناہوں کے کام میں شریک ہوئے ہیں، ان کو اپنے انر سرکل میں اپنے قریب مت آنے دینا، کیونکہ انہوں نے گنہگاروں کی مدد کی ہے اور وہ ظالموں کے بھائی ہیں. اس کا بیسٹ آلٹرنیٹیوز، اس کا متبادل آپ کے پاس کیا ہے کہ جو انٹیلیجنٹ اور کیپیبل 1400 برس پہلے، یہ آپ کو میریٹوکریسی کی بات نظر آ رہی اسی کے اندر، کہ اپنے اچھے لوگوں سے یا اپنے رشتہ داروں سے یا بھائی سے اس کو لے آؤ، اس کو لے آؤ. نہیں، جو انٹیلیجنٹ اینڈ کیپیبل، وہاں بھی آپ تھرو آؤٹ اس اسپیچ میں دیکھیں گے، اس لیٹر میں، کہ مولا میریٹوکریسی کی بات کر. جو قابل ہے اس کی قابلیت مولا گناتے ہیں کہ وہ قابل بھی ہیں اور ان کے کندھوں پر گناہ کا بوجھ نہیں ہے، یعنی گنہگاروں کا انہوں نے ساتھ نہیں دیا ہے، اور انہوں نے کبھی کسی ظالم اور گناہوں کا ساتھ نہیں دیا ہے. ود ان دس گروپ، اب یہ اچھے جو لوگ ہیں، اس میں سے آپ کو پریفرنس جو ہے ان لوگوں کو دینا جو مخلصانہ طور پہ سچ بولتے ہو، خواہ تمہیں کتنا بھی کڑوا لگے. اب ایسے منسٹر کو کون اپنے سامنے آنے دے گا جو ایمانداری سے آ کے وزیر اعظم کو یا گورنر کے منہ میں سچ بولے، جو گورنر کو کتنا بھی کڑوا لگے. لیکن مولا فرماتے یہ تمہارے اور حکومت کی بھلائی میں کہ جو سنسیریٹی کے ساتھ سچ بولے تمہارے سامنے، خواہ وہ تمہیں کتنا ہی کڑوا کیوں نہ لگتا ہو، اور وہ تمہیں ان کام میں سپورٹ نہ کرے جسے اللہ پسند نہیں کرتا ہے، خواہ تمہارے لیے وہ کام تمہیں کتنا بھی مرغوب ہو، تمہیں کتنا بھی پسند ہو، اور تمہیں یہ بات اس سے بڑی پینفل لگے، مگر ایسا آدمی اپنے پاس رکھنا جو سچ بولے تمہارے منہ پہ، اور تمہارے کسی غلط کاری میں وہ تمہارا ساتھ نہ دے. اور اس میں اتنا گٹس ہونا چاہیے کہ وہ تمہارے منہ پہ کہے کہ میں تمہارے اس غلط کاری میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. پائس اینڈ سنسیئر لوگ، متقی اور مخلص، اٹیچ یور سیلف ٹو دوز ہو آر نون فار دیئر پائٹی اینڈ سنسیئرٹی. جو نیک، متقی اور مخلص لوگ ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو رکھو، اور پھر ان کو ایسا ٹرین کرو
کہ وہ تمہاری خوش آمدی نہ کرے. بھائی خوش آمدی نہیں کریں گے تو یہ اتنی ساری سیڑھیاں اوپر چڑھیں گے کب ہم؟ اتنا اوپر تک جانا ہے تو خوش آمدی اگر نہیں کریں، خوش آمد نہیں کریں گے، فلیٹرنگ نہیں کریں گے، جھوٹی تعریف نہیں کریں گے تو کیسے پہنچیں گے؟ مولا فرماتے ہیں ان کو ٹرین کرو کہ وہ فلیٹر نہ کرے، خامخواہ تمہاری جھوٹی تعریف، خوش آمدی نہ کرے تمہاری، اور تمہارے اوپر ان چیزوں کے لیے لیوشلی تمہاری تعریف نہ کرے جو تم نے کیا ہی نہیں. او واہ کیا بات ہے سر، آپ نے تو کیا کام کر دکھایا. بھدا سا شعر ہوگا مگر اجی صاحب کیا اچھوتا شعر ہے، کیا بات ہے. مقرر کر تھکے گا نہیں. پتہ ہے کہ اس میں کوئی دم نہیں ہے مگر صاحب بہادر سے کچھ کام نکالنا ہے. تو جی مقرر کہت بھی صاحب زندگی میں آج تک اتنا اچھا شعر ہم نے نہیں سنا. بھائی کیا بات ہے، کیا آپ شاعر بنے. یہ ہوتے ہیں چاپلوس طرح کے لوگ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو تم پہ لیوشلی کوئی بھی ایسا کام جو تم نے کیا نہیں ہے مگر تعریف کے پول باندھے جا رہا ہے. جو سرکار آپ کی تو کیا بات ہے، آپ نے کیا کام کیا ہے. فار ایکسیسو پریز بریڈس پرائز. کسی کی بہت زیادہ تعریف کرو اس کے اندر مغروری آ جاتی ہے. آوے بڑائی تو سر پر دھرنا، عرج بندگی کریا کرنا. سر پہ اگر کوئی تعریف کا قابل تعریف بات آتی ہے تو ہیوملٹی کے ساتھ ایکسیپٹ کرو، مگر ذکر و تسبیح کے ساتھ اپنے آپ کو جھکائے رکھو. الحمدللہ کہو اس کو، کیونکہ یہ اس کے ذریعے سے انسان میں گھمنڈ پرائڈ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ وین گلوری خامہ خواہ کی بڑائی کے راستے کی طرف نکل پڑتا ہے، چل پڑتا ہے. بھئی اتنے سارے لوگ اگر میری تعریف کرتے ہیں تو یار واقعی میں کوئی شے ہوں جس کی وجہ سے کرتے ہوں گے. اب یہ نہیں پتا کہ وہ لوگ یہ تعریف کس وجہ سے آپ کی کر رہے ہیں. اچھے اور برے، نیک چال چلن والے جو متقی لوگ ہیں اور جو خبیث طبیعت والے لوگ ہیں، جو تمہارے سامنے رینک میں مختلف اپنے آس پاس مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان دونوں کو یکساں طور پہ ٹریٹ نہیں کرنا. تم ایک عالم کو یا تم ایک متقی کو، ایک نیک آدمی کو بھی اتنی عزت دے رہے ہو جتنی تم ایک خوش آمدی کو، جتنی تم کسی ایک غلط کار کرنے والے ایک شخص کو عزت دیتے ہو. ان دونوں کو برابر نہیں کرنا. کیوں؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا جو ورچوس ہے، جو متقی ہے، اس کی نظر میں تقویٰ کی عزت ختم ہو جائے گی. نیک کام کرنے والا جو ہے اس کی نظر میں اپنے نیک کام کی تضحیق ہوگی، توہین ہوگی. یار یہ بھی اسی جگہ بیٹھا ہے جہاں میں نیک کام کرنے والا بیٹھا ہوں، تو یہ سب کرنے کا مجھے کیا فائدہ ہے، کیا ضرورت ہے میں یہ سب کچھ کروں. تو اس کی جو نیکوکاری ہے اس کی توہین ہوتی ہے، اور جو بدکار ہے وہ سمجھتا ہے جی میں اس کام سے چل جاتا ہے تو مجھے اچھا بننے کی کیا ضرورت. جب اسی سے مجھے وہ مقام مل رہا ہے جو کسی اچھے کو ملنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں اچھا سودا کر لینا چاہیے اس کو. تو اس کی جو برائی ہے اس کو کرنے کا اس کے اندر انکریجمنٹ پیدا ہوتا ہے. امپوز اپون دین اپروپریٹ ریوارڈ اور پنشمنٹ. جو متقی ہے نیک کام ہے اس کو ریوارڈ دو، اور جو بدکار ہے ان کو پنشمنٹ دو ان چیزوں کی وجہ سے جو کچھ کہ انہوں نے کیا ہے. اچھی ٹریڈیشن کی رسپیکٹ کرو. یہ نہیں کہ بھئی تم گورنر بن کے جا رہے ہو پہلے تو وہاں تمہیں بلڈوزر پھیرنا ہے جی. جو کچھ چل رہا ہے سب پہ پہلے جھاڑو نکالو جیسے کہ وہاں کچھ ہے ہی نہیں. وہی میں نیا گورنر بن کے آیا ہوں، سب کچھ میں نئے طریقے سے کروں گا. اب دیکھیے پلورلزم، دوسروں کی ٹریڈیشن کا احترام کرنا اس وقت سے مولا سکھا رہے ہیں کہ اگرچہ مولا جب ان کو ریپلیس کر رہے ہیں، محمد بن ابی بکر کی جگہ پہ مولا اس کو بھیج رہے ہیں جس کی حکومت فیل ہو رہی تھی، مولا اس کی جگہ بھیج رہے ہیں، مگر مولا فرماتے تمہارے پریڈیسیسرز، تمہارے پیش رو نے جو اچھی روایات اگر قائم کی ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا. ان کی کریڈٹ ملنی چاہیے تو ان کو کریڈٹ دینا. Any beneficial tradition established by the leaders of that community, اگر ان کے جو سربراہ ہے اس قوم کے اندر انہوں نے اچھی ٹریڈیشن اگر قائم کی ہے تو اس میں رکھنا مت ڈالنا، اس کو مت توڑنا، اس کو ڈسٹرب مت کرنا. ان ٹریڈیشن کی وجہ سے لوگ آپس میں پیار سے رہے ہیں،
پیسفل طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اور اس کی وجہ سے عوام نے اگر ترقی کی ہے تو یہ ایک پازیٹیو ٹریڈیشن ہے. فار دا سیک آف چینج تم جا کے خامخواہ ان کو ڈسٹرب نہ کرنا. کوئی ایسی ٹریڈیشن شروع نہیں کرنا جو آلریڈی ایسٹیبلش ٹریڈیشن کے لیے نقصان دہ ہو. دیکھیے مولا کتنا خیال کرتے ہیں کہ بھئی باہر سے جو آیا ہو وہ لوگوں پہ کوئی خوف طاری نہ کرے، بلکہ ان کو ایسا محسوس ہو کہ وہ ویلکم کرے کہ یار ہماری اچھی چیزوں کا یہ نئی حکومت آئی ہے یا نیا شخص آیا ہے، وہ ان کا احترام کرنا ہے. اگر تم ایسا کرو گے یعنی ان کو ڈسٹرب کرو گے تو ان ٹریڈیشنز پہ عمل کرنے کے لیے جو اس کے فوائد ہیں اور جو اس کی تعریف ہے وہ پچھلے والوں کو ملے گی، اور اس کو ڈسٹرب کرنے کا جو کرٹیسزم ہے وہ تمہارے نصیب میں آئے گا. اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ ان ٹریڈیشنز کے ساتھ تم کام کرنا. تمہارے ملک کے اندر تمہاری رعایا کی فلاح و بہبود قائم کرنے کے لیے اور جو کچھ حاصل کیا ہے تمہارے پیشروں نے ان کو اور مضبوط کرنے کے لیے تم اسکالرز کے ساتھ، علماء کے ساتھ اور حکماء کے ساتھ، عالم لوگوں کے ساتھ اور حکیم لوگوں کے ساتھ جو علم کی بات کرتے ہیں اور حکمت کی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ اسٹڈی مچ، خوب ان کے ساتھ بیٹھ کر تم مطالعہ کرتے رہنا تاکہ تم جو اقدامات کر رہے ہو اس کی بنیاد علم پر ہو اور حکمت پر ہو. تمہارے سوسائٹی میں جہاں تم جا رہے ہو مختلف طبقات کے لوگ ہیں، اور یہ بہت تفصیل سے مولانا نے ان طبقات کا ذکر کیا ہے کہ اس میں بہت سے طبقات ہیں اور کوئی بھی طبقہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اور ان میں سے کوئی بھی گروپ اپنے طور پہ دوسرے کی مدد اور سپورٹ کے بغیر برقرار نہیں رہ سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کی مضبوطی کے بغیر جو ہے وہ دوسرا مضبوط نہیں ہو سکتا ہے. ان میں فوج ہیں، سولجرز ہیں، ایڈمنسٹریشن میں کام کرنے والے کتاب یا کاتب ہیں، ججز ہیں جو عدل و انصاف قائم کرنے اور لوگوں کی مشکلات دور کرنے کے ذمہ دار ہیں، وہ لوگ جو جزیہ دیتے ہیں یا خراج دیتے ہیں، لینڈ ٹیکس دیتے ہیں، یا وہ غیر مسلم جن کو مسلمان پروٹیکشن دیتے ہیں تو اس کے لیے وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، سوداگر ہیں، مرچنٹ، بزنس مین ہیں اور ہنرمند لوگ ہیں، اور لویسٹ کلاس سے مطلب وہ لوگ جو نیڈی ہے، ضرورت مند ہے کسی نہ کسی وجہ سے، ڈیسٹیٹیوٹ ہے، بے سہارا ہے، جن کو سہاروں کی ضرورت ہے. مولا فرماتے ہیں یہ ان ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لوگ سوسائٹی میں رہتے ہیں. تمہارے جو سولجرز ہیں، آرمی ہے، وہ گورنمنٹ کے یا گورنرز کے وہ زینت ہے، ایڈورنمنٹ ہے، مذہب کی طاقت ہے، اور وہ امن قائم کرنے کی راہ ہے. جو عوام ہے وہ ان کے سپورٹ کے بغیر یعنی فوج کی سیکیورٹی پرووائڈ کیے بغیر عوام سکون میں نہیں رہ سکتی ہے، اور عوام کی طرف سے ٹیکس ادا کیے بغیر فوج کا گزارا نہیں ہو سکتا ہے. تو مولانا نے فرمایا دیکھو یہ دونوں کو ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. دوسری کلاسز جو ان سولجرز اور کسانوں کے علاوہ ان کی طرف بھی آپ کو دھیان دینا ہے، ججز ہیں، ایڈمنسٹریٹرز ہیں، اسکرائبز جو خطوط لکھنے والے ہیں، ان سب کو اپنے فنکشنز کو پراپرلی کرنے کے واسطے ان کو آرٹیسنز اور مرچنٹس، ہنرمند اور سوداگر کاروباری لوگوں کی ضرورت ہے جو مختلف علاقوں سے سامان لاتے ہیں اور اپروپریٹ مارکیٹ فراہم کرتے ہیں تاکہ یہ اشیاء ملک میں لوگوں کے پاس پہنچ سکے. اور فائنلی وہاں لویسٹ کلاس جو نیڈی اور ڈیسٹیٹیوٹ، ضرورت مند اور بے سہارا لوگ ہیں جن کو سپورٹ کی اور سہارے کی ضرورت ہے، اور ہر کلاس کے لیے اللہ کے پاس بہت ساری نعمتیں موجود ہیں. فوج کا جو تم کمانڈر اپوائنٹ کرو تو تمہارے فوج کے جو کمانڈر ہے اس میں ایسے لوگوں کو سلیکٹ کرو دا موسٹ سنسیئر ان ریلیشن ٹو گاڈ، جو اللہ، رسول اور امام کے ساتھ اپنے تعلقات میں سب سے زیادہ مخلص ہو، دل کا صاف ہو، یہ فوج کی اور فوج کے کمانڈر کی صفات ہے. جو حلیمی رکھتا ہو، جس میں بلند درجے کا برداشت ہو، جلدی سے غصہ نہ کرتا ہو، بہت خوشی سے معاف کرنے والا ہو، جو کمزور پہ بہت زیادہ مہربان ہو، مضبوط پہ بڑا سخت ہو. یہ قرآن شریف کی آیت ہے.
محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں کافروں پہ بہت سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. تو فرماتے ہیں کمزوروں پہ رحم دل ہو اور جو مضبوط ہے اس پہ بہت اسٹرانگ پہ سخت ہو. سپروائز، ان کو آگے اور بھی بہت ساری کوالٹیز بیان کی گئی ہے. جب ان کو سلیکٹ کر لو تو ان کے کام کاج کو اس طرح سپروائز کرو جس طرح ماں باپ اولاد کو سپروائز کرتے ہیں. اس طرح نہیں کہ ایک سیٹھ نوکر کے سپروائز کرتا ہے یا ایک مالک غلام کو سپروائز کرتا ہے، آقا غلام کو سپروائز کرتا ہے. نہیں، ماں باپ. یہ گورنر کو مولا فرماتے ہیں کہ اپنے رعایا اور اپنے ساتھ جو کام کرتے ہیں ان کو اولاد کی طرح ٹریٹ کرو، نوکر کی طرح نہیں. سورس، جو گریٹسٹ سورس آف جوائے، تمہاری سب سے زیادہ خوشی کس چیز میں ہونی چاہیے؟ تو گورنرز کی گریٹسٹ سورس آف جوائے از ایسٹیبلشمنٹ آف جسٹس ان لینڈ. کتنا مولا کو ایک لحاظ سے کمٹمنٹ، آبسیشن جسے آپ کہیں، کہ زمین پر عدل و انصاف کا قائم ہونا اور ان کی رعایا کی طرف سے پیار و محبت شفقت کا حاصل ہونا، یہ سب سے زیادہ خوشی کی بات ہونی چاہیے گورنرز کے واسطے. تو ہر شخص جو کوئی شجاعت کا کام انجام دیتا ہے اس کو ریکگنائز کرو، تعریف کرو. ایک کے کام کو دوسرے کے ساتھ منسوب نہ کرو. کام اس نے کیا ہے، تعریف فلان کی ہو رہی ہے، شجاعت اس نے دکھائی ہے. ڈو ناٹ ascribe the deeds of one to someone else. بھئی کام تو اس نے کیا، یار اس کی تعریف کریں گے تو اس کا سر تھوڑا اونچا ہو جائے گا. بھئی کچھ ایسا کرتے ہیں کسی اور کے نام پہ یا مبہم سا گروپ کے حوالے کر دیتا، یہ پورے کی پوری تعریف اس کے سر پہ نہ جائے. یہ چیزیں چوری اور ڈاکہ کے زمرے میں آتے ہیں. کسی کی کریڈٹ چھپانا، کسی کی جائز تعریف چھپانا، وہ ڈاکہ اور چوری کے زمرے میں آتے ہیں. چونکہ آپ ان کا آنر، ان کے آبرو اور ان کے ریکگنیشن آپ ان سے چرا رہے ہیں اور ان کو نہیں دے رہے، اس لیے وہ ظلم میں آتا ہے. اور امام اس کو عدل میں رکھ رہے ہیں کہ یہ شخص اگر اچھا کام کیا ہے اسی کی تعریف ہونی چاہیے، یہ عدل ہے. کسی اور کی اس کے مقابلہ اس کی وجہ سے اس کام کی کوئی اور تعریف لے رہا ہے، وہ ظلم ہے. کیونکہ جہاں یہ چیز ہونی چاہیے وہاں نہیں ہو رہی ہے، کسی اور جگہ وہ چیز چلی گئی ہے. تو ایک کا جو ایک کی کریڈٹ کسی اور پہ نہیں ڈالنا اور فال شارٹ آف گرانٹنگ ڈیو ایکنالجمنٹ. ایک تو یہ کہ ایک کا کسی اور کے سر پہ ڈالتے ہو، اور دوسرا جائز جتنی تعریف کا وہ مستحق ہے اس میں کمی مت کرنا. مولا فرماتے بی جنرس ان یور ریکگنیشن. لوگوں کو اپریشیٹ کرو، ریکگنیشن کرو. ایک گولڈن پرنسپل ہمیں بتایا جاتا ہے، جب لوگوں کو اپریشیٹ کرو تو پبلک میں کرو، جنراسٹی کے ساتھ کرو. لوگوں کو ڈسپلن کرو، اگر ان کو کچھ کرٹیسائز کرنا ہے تو خاموشی سے کرو، اکیلے میں کرو، پبلک میں نہیں کرو. چونکہ یہ اچھا طریقہ ہے جس سے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں دیکھو اب طبقات تو موجود ہے نا، کوئی نوبل خاندان، بھائی یہ شرفاء میں سے ہے، یہ غریب طبقے کمزور طبقے میں سے ہے، یہ شریف میں سے اونچے خاندان کا کوئی آدمی نے معمولی کام کیا ہے. اب اس کی معمولی تعریف تو نہیں ہو سکتی کہ آدمی اونچا ہے، اور یہ ادنا آدمی ہے، لوور لیول کا کام بہت بڑا کیا ہے. یار اتنا چھوٹا آدمی نے اتنا بڑا کام کیا تو اس کی اتنی بڑی تعریف تو ہو نہیں سکتی. بندہ چھوٹا ہے نا، بندہ چھوٹا ہے. مولا فرماتے ایسا نہیں کرو. Do not let the nobility of a man cause you to reckon a small accomplishment great. ایک چھوٹا کام ہے اس کو اس لیے بڑا کر کے مت دکھاؤ کہ وہ بڑے خاندان کا ہے یا بڑے نام والا ہے یا بڑا پیسہ والا ہے یا بڑا ڈونر ہے یا تم کو اس کی بڑی ضرورت ہے. اور ایک غریب کا بہت بڑا کام محض اس لیے and do not allow the lowliness of a man cause you to reckon a great one small. محض اس وجہ سے کہ اس طبقے میں یہ آدمی نیچے درجے پہ آتا ہے اس کا بہت بڑا کام تم محض اس لیے چھوٹا کر کے دکھاؤ کہ تمہارے اس ڈیفینیشن میں وہ کسی چھوٹے طبقے سے آتا ہے. آج کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو
100% اس کا ریلیونس ہماری زندگیوں میں موجود ہے. ججز کا انتخاب تمہارے سبجیکٹس میں موسٹ ایکسلنٹ. اب دیکھیے نہ خاندان نہ پیسہ کچھ نہیں, کس کو اپوائنٹ کرنا, میریٹوکریسی. موسٹ ایکسلنٹ تمہارے رعایا میں جو بہترین لوگ ہیں ان کو اپوائنٹ کرو. دوز ہو آر ناٹ کنفیوزڈ بائی کمپلیکس میٹرز. پیچیدہ چیزوں سے پریشان ہونے والے نہ ہو. جب مدعا الہی اور مدعی لڑتے ہو آپس میں تو خود غصے میں نہ آ جائے کہ یہ کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں. غلطیاں کرتے نہ رہے بار بار. جب وہ سچائی کو دیکھتا ہے تو پھر اس کو ہاتھ لگانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے, شرم محسوس نہ کرے, جھائے اور جھپٹے اس کے اوپر. جس کی روح جو ہے, جس کا نفس جو ہے وہ لالچ کی طرف نہیں جاتا. بہت سی اور کوالٹیز مولانا نے اس میں بیان کی ہے, لیکن بہت لانگ ریڈنگ ہو رہی ہے, آپ ایکچوئل لیٹر میں اس کو پڑھیے گا. مگر آخر میں مولا یہ جملہ ضرور لکھتے ہیں, سچ پیپل آر انڈیڈ ریئر. کیا کرے کہ ایسے لوگ بڑے کم ہیں سوسائٹی کے اندر جو اتنی ساری کوالٹیز پر پورے آتے ہو. مگر ڈھونڈو ان میں سے میکسیمم کوالٹی جس کے اندر موجود ہو ان کو اٹھا کے تم جج بناؤ. ایڈمنسٹریٹرز جو تم کتاب مقرر کرتے ہو, کاتب تمہارے جو ہے, then consider the administrator. Employ them after due examination. ان کو اچھی طرح سے ان کا جائزہ لو. And do not appoint them out of any partiality or favoritism. اگر مولا کو حاضر و ناظر سمجھ کر اپنے سینے پہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک سیکنڈ کے واسطے مولا سے کہے کہ یا مولا ہم اپنے کام کرنے میں, جماعت میں تیرا کام کرنے میں یہ دو چیزیں ہم اپنی زندگی میں نہیں آنے دیں گے, تو ہم اپنے ادارے کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں, ہم اپنے سوسائٹی کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں. فیورٹزم اینڈ پارشیلٹی جو ہمارے سر سے لے کر پیر کے ناخن تک کوٹ کوٹ کر ہمارے اندر بھری ہوتی ہے, جس کی وجہ سے عدل و انصاف کی کمی اور فقدان نظر آتا ہے اور سوسائٹی کے اندر پریشانیاں ہوتی ہیں. اگر ایک چھوٹی سی چیز اپنی زندگی میں ہم لانے کی کوشش کر کے, یا مولا جس سے تو عدل کہتا ہے, جس سے تو انصاف کہتا ہے, جس پوزیشن میں ہو جہاں بھی ہو, میں کوشش کروں گا کہ میری کوئی پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائک اس میں نہ آئے, بس میں یہ تیری خوشی کے خاطر میں اس عدل کے ڈیفینیشن پہ اترنے کی کوشش کروں. آپ دیکھیے دوسروں کا تو بھلا ہوگا, ہمیں اپنے اندر کتنی خوشی محسوس ہوگی کہ ہم نے وہ کام کیا جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے کہ میں کروں. Look for men of proven experience and modesty from amongst the righteous household. ایسے لوگوں کو جو میانہ روی والا ہو, تجربے کار ہو, نیک گھروں میں تلاش کرو. بڑے گھروں میں, پیسے والوں میں, ادھر ادھر, وہ ڈیفینیشن میں نہیں ہے. رائچیس ہاؤس, نیک فیملیز میں, اچھی فیملیز میں جا کے ان کو تلاش کرو. مرچنٹس اینڈ آرٹیسنس, سوداگر, بزنس مین اور ہنرمند لوگ, ان کی ضرورتوں کو بھی ایڈریس کرو. وہ پیسفل لوگ ہوتے ہیں, امن ہے, ان کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوتا, وہ کوئی پریشانی نہیں کرتے, وہ امن میں ہوتے ہیں. مگر اتنی تعریف کے بعد مولا فرماتے پھر بھی یاد رکھو کہ ان کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو کنجوس ہیں, جو لالچی ہیں, جو ذخیرہ اندوز ہیں, جو اپنی مرضی سے پرائز فکس کرتے ہیں اور لوگوں سے میکسیمم قیمت وصول کرنے کی کوشش کرتے. ایسا نہیں لگتا ہے کہ جیسے آج کے کسی گورنر کو یہ خط لکھا ہے مولانا, تو شاید ہماری کنٹری کے کسی گورنر کے واسطے لکھا, کہ جو سب کچھ لکھا ہے اس کے اندر, وہ سب کچھ اس سوسائٹی کے اندر صبح سے رات تک ہمیں نظروں کے سامنے نظر آتا ہے کہ یہی سب کچھ ہو رہا, کہ اس میں لالچی بھی ہے, اس میں کنجوس بھی ہے, اس میں ذخیرہ اندوز ہے, اپنی مرضی سے پرائز فکس کرنے والے لوگ ہیں. سو پروہیبٹ ہولڈنگ, ذخیرہ اندوزی پہ پابندی لگاؤ. میں نے خدا کے رسول سے سنا ہے کہ آپ نے اس پر پابندی لگائی ہے. ٹریڈنگ, بزنس اس طرح کرو جو فیئرنیس اور پروپرائٹی کے ساتھ ہو, نہ خریدنے والے پہ بوجھ پڑے اور نہ بیچنے والے پہ بوجھ پڑے. بیچنے والے کو بھی اس کا نفع ملے, خریدنے والے کو بھی ریلیف ملے. ایسا نہیں کہ بیچنے والے کو نہ ملے. اس طرح کرو کہ دونوں میں سے کسی پہ بھی ظلم نہ ہو.
اس کے باوجود اگر اس میں سے کوئی ٹیمپٹیشن، ہورڈنگ کے ٹیمپٹیشن میں آ جاتا ہے، ذخیرہ اندوز ہو جاتا ہے، باوجود اس کے کہ تم نے اس کو پروہیبٹ کیا ہوا تھا، انفلکٹ اپون ہم این ایگزمپلری بٹ ناٹ ایکسیسو پنشمنٹ. دیکھو تو اس کو سزا بھی دو. اگر کوئی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے لالچ میں آ کے تو اسے سزا دو، مگر ایکسیسو وہاں بھی نہیں ہونا ہے. سزا دینے میں بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. کتنی حکمت مولا دے رہے ہیں کہ مولا نے فرمایا سزا دو تو مار کے ختم کر دو اس کو. نہیں، اس کو سزا اتنی دو کہ جس سے کام چل جاتا ہے. سزا دینے میں بھی ایکسیسو سزا نہیں ہونی چاہیے. یعنی آپ دیکھیں وہاں بھی مولا کا عدل و انصاف کتنی بلند آواز سے بول رہا ہے. لوئسٹ کلاس. رائٹر خود لکھتا ہے کہ یہ جو ایکسپریشن ہے او گاڈ، اللہ اللہ، یہ کسی چیز کو بہت زیادہ ایمفسائز کرنے کے واسطے اس آواز میں، اس بیان میں ایک شدت پیدا کرنے کے واسطے یہ ایکسپریشن دیا جاتا ہے. اللہ اللہ، دا لوئسٹ کلاس، جو سب سے نچلے طبقے کے لوگ ہیں. جیسے کہ مولا کے دل میں درد ایک ٹیس اٹھی ہے کہ اے خدا، یہ جو کمزور ترین طبقہ ہے، those who have no wherewithal، جن کے پاس کوئی سامان نہیں ہے زندگی گزارنے کا، جو بے سہارا، ڈیسٹیٹیوٹ، ضرورت مند، جو مصیبت زدہ، جو اپاہج، ڈسیبل لوگ ہیں. اس کے اندر وہ لوگ ہیں جو بھیک مانگ کے گزارا کر لیتے ہیں، مگر اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے حالت کو بہتر تو کرنا چاہتے ہیں مگر بھیک مانگنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہر آدمی تو بھیک نہیں مانگے گا. عزت آبرو سب کو عزیز ہے. کتنے لوگ ہیں سفید پوش جو بھیک مانگنے کے مقابلے میں تو وہ بھوکے مر جانا پسند کرتے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں وہ بھیک مانگنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. تو تمہارے پاس جو بیت المال ہے اس میں سے ان کو ادا کیا کرو کچھ حصہ، اور یاد رکھو کہ جو تم سے دور ترین ہے ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جو تم سے قریب ترین ہے. آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ تمہیں نظر نہیں آتا تو کوئی پرابلم ہی نہیں. جو تم سے دور ترین ہے، آج بھی حاضر امام کی یہی پالیسی ہے نا کہ جو دور ترین ہیں ان تک بھی وہ تمام سہولتیں پہنچنی چاہیے جو ڈیولپ ایریاز کے اندر پہنچی ہوئی ہے. مولا فرماتے ہیں ان کو ہم سب کو شہر میں نہیں بلا سکتے ہیں، فیسلٹیز ان تک پہنچنی چاہیے. تو امام کی نگاہ سب پہ پہنچتی ہے کہ جو دور ترین ہے ان پر بھی اتنا ہی حق ہے جتنا قریب ترین کے واسطے. اسی کو مولا کنٹینیو کرتے ہیں. ان لوگوں کو اس طرح تم ٹریٹ کرو کہ قیامت کے دن جب تم خدا کے سامنے پہنچو تو خدا تم پہ رحم کرے، خدا تمہیں معاف کرے، ایکسکیوز ہو خدا کے سامنے تمہارا. کیونکہ تمہارے رعایا میں سے دوسرے کسی بھی طبقے کے مقابلے میں وہ سب سے زیادہ تم سے عدل و انصاف کا حق رکھتے ہیں. جو آرفنس ہے، یتیم ہے، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں. آپ دیکھیں آج حاضر امام بڑی عمر کے لوگوں کے لیے، عمر رسیدہ لوگوں کے لیے اس وقت بھی مولا 1400 برس پہلے ہمیں فرماتے ہیں جو بے سہارا لوگ ہیں، یتیم ہے، جو بزرگ ہیں جن کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے کہ ایون وہ بھیک بھی جا کر مانگ سکے، ان سب کے لیے رسپانسبلٹی تمہارے ہاتھ میں ہے. تمہیں اس کی ذمہ داری اٹھانی ہے. اسپیشل نیڈ، ایسے لوگ جن کی خاص ضروریات ہے. اور بہت غور سے دیکھیے گا کس طرح مولا گورنر کو اس کے بارے میں پریپیئر کرتے ہیں کہ اپنا خاص ٹائم ان لوگوں کے واسطے رکھو جن کی خاص ضرورتیں ہیں، پرسنلی ان کو اٹینڈ کرو، ان کے ساتھ پبلک اسمبلی میں خدا کے سامنے ہیوملٹی کے ساتھ بیٹھو. لوگوں کے سامنے اسمبلی میں، پبلک اسمبلی میں خدا کے حضور میں ہیوملٹی، حلیمی کے ساتھ بیٹھو جو تمہارا خالق ہے. اور تمہارے سولجرز، تمہارے فوج، تمہارے گارڈز، تمہارے آفیسرز کو دور رکھو تاکہ وہ لوگ تم سے بلا خوف بات کر سکے. ان پہ ہیبت نہ ہو کہ بھئی 25 عام گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، 50 آفیسر بیٹھے ہیں، پولیس گارڈ بھی آ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے جی تمہیں کیا تکلیف ہے. وہ یہی تو سب سے بڑی تکلیف ہے جو تمہارے آس پاس کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ہٹاؤ تو میں بتاؤں میں کیا تکلیف ہے. کہ اس کو اس پوزیشن میں اپلائیں کہ ایسا لگے کہ اپنے برابر کسی شخص کے آگے وہ اپنے مسائل بیان کر رہا ہے، کہ ان پر وہ ہیبت طاری نہ ہو
کہ کوئی بہت شان و شوکت والی چیز ہے جن کے سامنے وہ بات کر رہا ہے، تو بلا خوف وہ اپنے دل کی بات تم سے کر سکے. اور فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر خدا سے ایک دفعہ سے زیادہ مرتبہ یہ سنا ہے کہ ایک ایسی قوم جس میں کسی غریب کا حق بلا خوف طریقے سے کسی طاقتور سے چھین کر غریب کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، وہ قوم پہ خدا کی رحمت کبھی نہیں اترتی. میسج یہ ہے کہ تمہاری گورنمنٹ یہ ہو کہ تمہارا کمزور ترین انسان، اس کا حق تم ایک طاقتور ترین انسان کے پاس سے چھین کر اس شخص کو دے سکو، یہ عدل و انصاف ہوگا. اور مولا فرماتے ہیں کمزور اور غریب کو اپنی نظروں کے سامنے اس طریقے سے ٹریٹ کرو. بیئر پیشنٹلی اینی کوارسنس اور انارٹیکولیٹ ایکسپریشن. آپ ظاہر ہے نچلے طبقے سے، آپ جو بیچارہ زندگی بھر پریشانیوں کا مارا ہے آج تمہارے سامنے آیا ہے، تو شاید دل کی بھڑاس نکالے گا تمہارے سامنے، شاید دل کی بھڑاس نکالے، نہ بولنے کا بول دے، تمہیں تمہاری توہین کر دے تو برا نہیں ماننا. اس وقت یہ نہیں بولنا کہ یار تم ذرا ڈیکوریشن کا تو خیال رکھو، سیلوٹیشن کا تو خیال رکھو، گورنر سے بات کر رہے ہو، ان کو یہ فیل نہ ہو. تو اگر وہ سادہ لفظوں میں اور کوئی ایسی توہین آمیز بات بھی تمہیں کہہ جائے تو برا نہیں ماننا، ان کے ان باتوں کے لیے اریٹیشن یا کوئی نفرت ان کی طرف تم شو مت کرنا. اس طرح کی ویلیو کسی لیڈر، کسی رولر میں ہو جو اس لیول پہ جا کر اس لیول کے لوگوں کی ضرورت پوری کر سکے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لیڈرشپ کا وہ کیا معیار ہوگا. یعنی عبادت، بندگی، ذکر. مولا نے ہمارے کے لیڈر کو ایک دفعہ فرمایا تھا، جب نیشنل لیڈر اپوائنٹ کیا تو کہا خداوند بڑا بھاری بوجھ مجھ پہ آپ نے ڈالا ہے، میں کیسے اس کو کر سکوں گا؟ مولا فرماتے سیک ہیلپ فرام یور عبادت، اپنی عبادت سے مدد لو. دیکھو وہ حصہ تم کبھی فراموش نہیں کرنا، تو وہ بیسٹ ٹائم اس کے واسطے رکھنا. تمہاری جو وہ ڈیوٹیاں ایکسکلوسیولی جو تمہیں خدا سے قریب لاتی ہے، ان ڈیوٹیز پہ، ان اعمال پہ اپنے آپ کو مضبوط رکھو. تمہارے دن اور تمہارے نائٹ کی، تمہارے ڈیز اور نائٹ کی جو وائٹل انرجی ہے، تمہاری سب سے بہترین توانائی ہے، اس کو تم خدا کے واسطے رکھو اور پوری انرجی کے ساتھ وہ کام کرو جو تمہیں اللہ سے قریب لے آئے. ڈوئنگ سو پرفیکٹلی without becoming dull or deficient, taking your body to its limit. اپنے جسم کو انتہا تک لے جاؤ اس عبادت، بندگی، ذکر میں. نہ تمہیں ڈل ہونا ہے، نہ تمہیں ڈیفیشینٹ ہونا ہے. او جی کیا بات ہے جی آپ دعا میں نہیں ہوتے ہو؟ جی وہ ادارے میں بیٹھا ہوتا ہوں، میٹنگ ہوتی ہے، کونسل کی میٹنگ ہے، طریقہ ووٹ کی میٹنگ ہے. ہم ججمنٹل نہیں ہوتے، مگر خود مولا نے بھی ہمیں فرمایا کہ ہماری یہ خدمات کسی بھی طرح ہماری روحانی رسپانسبلٹی سے ہمیں آزاد نہیں کرتے ہیں. اور اگر ہماری وہ روحانی لنک مضبوط نہیں ہے، اگر امام مرید کا باطنی رشتہ مضبوط نہیں ہے، تو ہماری یہ ظاہری خدمت کی جو کوالٹی ہے وہ ضرور سفر کرے گی، کیونکہ اس میں خود غرضی داخل ہو جائے گی اگر ہماری نورانی سائڈ جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے. مولا فرماتے پوری توانائی کے ساتھ. اب تھکے ہارے، اب جب جسم میں کچھ بھی نہیں بچائے، چلو خدا کے حضور میں آ تو گئے، مگر مولا فرماتے ہیں یہ سارا استعمال شدہ مال جس میں ابھی کچھ بھی باقی نہیں بچائے وہ لا کے رکھ دیا، مولا بس ابھی یہ بچائے، آ گیا ہوں تیرے حضور میں. ٹھیک ہے وہ تو قبول کرتا ہے. مولا فرماتے یہ ٹوٹا پھوٹا، وہ پھٹا پرانا یہ چیز لے کے تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ بس ابھی آپ کے واسطے یہی بچائے جی، باقی دنیا میں چلا گیا میرا. بیسٹ ٹائم جو تمہارا ہے وہ خدا کے واسطے لاؤ اور اپنے جسم کو تمہیں کایا کسی کری کاٹ جو گناد. میں نے جسم کو مکمل طور پہ آزمائش میں ڈال کر اپنے جسم کو میکسیمم لمٹ تک لے کر جاؤ. عبادت کی، نماز کی پیش امامت بھی گورنر کیا کرتے تھے،
مولا نے فرمایا دیکھو جب تم نماز کی پیش امامت کرتے ہو تو اس طرح کرو کہ وہ تمہاری نماز پیش امامت ضائع بھی نہ ہو جائے، لوگ تم سے بھاگ بھی نہ جائے۔ اور ہم نے رسول خدا سے سنا ہے، کیونکہ اس میں لوگ کمزور لوگ بھی ہیں، اسپیشل نیڈ والے بھی ہیں۔ جب مجھے یمن میں اپنا نمائندہ بنا کر حضور نے بھیجا تھا تو میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نماز کی امامت کس طرح کروں، تو آپ نے فرمایا تھا lead them according to the prayer performed by the weakest among them and be merciful to the believers۔ اس مجمع میں، اس جماعت میں کمزور ترین انسان جس طرح نماز پڑھے گا اس طرح امامت کرنا، یعنی اتنا خیال رکھنا اپنے مقتدیوں کا جو تمہارے پیچھے ہے، اور جو فیتھ فل ایماندار تمہارے ساتھ ہے ان پر مہربانی کرنا، بہت دور نہیں رہنا لوگوں سے، پرولونگ ایبسنس آج کی طرح تو ہے نہیں بھائی وزیر اعظم یا وزیر صاحب بھائی جو ملک سے باہر ہی باہر ہے مگر کسی نہ کسی طرح وہ ملک سے رابطے میں رہتے ہیں۔ اس زمانے میں وہ رابطہ نہیں ہوا کرتا تھا، موجودگی، فزیکل موجودگی ہونا ضروری ہے۔ تو مولا نے فرمایا بہت لمبا عرصہ اپنے سبجیکٹ سے دور مت رہنا، کیونکہ یہ آئسولیشن تمہیں اپنے رعایا کے بارے میں جو نالج ہے وہ حاصل کرنے سے تمہیں دور کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، چھوٹی چیز تمہیں بڑی نظر آئے گی، بڑی تمہیں چھوٹی نظر آئے گی، خوبصورت تمہیں بدنما نظر آئے گی، بدنما تمہیں خوبصورت نظر آئے گی، لوگ سچ جھوٹ آپس میں مکس کر کے تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ یہ گورنر بھی انسان ہے، خدا نہیں کہ سب کچھ اس کو معلوم ہو، تو لوگ جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے، تم لوگوں کو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ تو ہو سکے اتنا بہت زیادہ دور اپنے رعایا سے جسمانی طور پر مت رہنا، غلط برے دوستوں کو اپنے قریب مت آنے دینا۔ اجے انسان بڑی پوزیشن میں ہوتا ہے تو دوست ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اچھی حالت میں دوستوں کی کمی نہیں ہوتی، وہ آپ بلا بلائے بن مانگے آ جاتے ہیں۔ شیخ سعدی نے کہا کہ ان دغل دوستون کی می بینی، ان دغل دوستون کی می بینی مگسانن گرد شیرینی، یہ جو تیرے آس پاس اتنے سارے دوست منڈلا رہے ہیں یہ گڑ کے اوپر مکھیاں ہیں جو منڈلا رہے ہیں، گڑ نہیں ہے تو مکھیاں غائب ہو جائیں گی، یعنی کچھ ہے تیرے پاس شیرینی وہ کھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو جب تم کسی پوزیشن میں ہو تو تمہیں ضرورت نہیں، لوگ آس پاس منڈلاتے رہیں گے، مگر اس میں جو تمہارے دوستوں میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بہت زیادہ بڑائی کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے والے، ایروگنس ہوں گے، اور ناجائز ٹرانزیکشن لین دین میں بے ایمانی کرنے والے لوگ ہوں گے۔ ان لوگوں کی جو روٹ ہے ان کی جڑیں کاٹ ڈالو۔ جڑیں کس طرح کاٹ ڈالو، ان کی جو برائیاں ان کی جڑوں کو کس طرح کاٹو کہ ان کو مرات مت دیا کرو۔ مرات میں کیا پلاٹس دیتے ہیں، ادھر ہی پلاٹ دیا کرتے، آج بھی پلاٹ دیتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ان کو زمین وغیرہ دے کر انکریج مت کرنا، ان کو یہ مراد زمینیں وغیرہ دینا بند کر دو۔ تم ان کو زمینیں دو گے، زمین کا فائدہ وہ اٹھائیں گے، اس کے آس پاس جو بیچارے غریب لوگ ہوں گے پانی اور فصل کے لحاظ سے وہ سفر کریں گے، فائدہ وہ اٹھائیں گے، بدنامی تمہاری ہوں گی، دکھی تمہارا عوام ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے قریب مت لانا، اور ان کو کسی بھی، اور ان کے دل میں ایسی امید بھی پیدا مت ہونے دینا کہ تم کبھی بھی انہیں کسی بھی قسم کے مراعات یا پلاٹس وغیرہ ان کو دو گے۔ جسٹس کو ہمیشہ بلند رکھو، خواہ وہ تمہارے خلاف بھی بات کیوں نہیں جاتی ہو۔ جہاں پر بھی جسٹس کو امپوز کرنا ہے اس کو تم کرو، خواہ وہ تم سے دور ہے یا تم سے نزدیک ہے، تمہارا قریبی ہے یا تم سے دور ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو کان علی انفسکم او الوالدین او الاقربین، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں سچی گواہ دینے والے، بالکل سچائی پر قائم رہنے والے بنو، پھر خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، مگر سچائی پر قائم رہو۔ regardless of how it may affect your close ones or favorites، تمہارا قریبی یا رشتہ دار بھی اس سے متاثر ہوتا ہو تو ہونے دو۔ always desire the consequence، کتنا بھی بھاری تم کو لگتا ہو وہ فیصلہ، مگر یاد رکھو اس کا نتیجہ سامنے رکھو گے تو کبھی بھی غلط فیصلہ تم نہیں کرو گے، کہ دور جا کر آگے چل کر خدا کے دربار میں اچھی چیز کی تعریف ہوگی اور برائی کی مذمت ہوگی۔
اپنے آپ کو بھی جسٹس کے واسطے پیش کرو. اگر تمہارا سبجیکٹ تمہارے رعایا میں سے کسی کو یہ محسوس ہوا کہ تم انجسٹس کر رہے ہو, تم عدل سے کام نہیں کر رہے ہو, تو یہ مت کہو جی اوپر سے حکم آیا میں تو ایسا ہی کروں گا, تم سے ہو سکے سو کر لو, چاہیے تو لو ورنہ جاؤ. کر سکتا ہے, گورنر ہے, اس کو کیا پڑی, ٹیک اٹ اور لیو اٹ. نہیں, اپنے آپ کو خلاصے کے واسطے, ایکسپلینیشن کے واسطے پیش کرو. گورنر سے کوئی عام آدمی کمپلین کر رہا ہے جی آپ نے بے ایمانی کی ہے, ناانصافی کی ہے, تو پریزنٹ یور کیس سچ دیٹ یو مے بی ایگزنریٹڈ. اپنے آپ کی صفائی اس طرح پیش کرو کہ تمہیں بری کر دیا جائے. اتنی کنونسنگ, اگر تم نے عدل و انصاف کیا ہے تو تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا اپنے آپ کو سچائی کے ساتھ ثابت کرنے میں. اپنے آپ کو اس صفائی سے پیش کرو کہ تمہیں بری کر دیا جائے, thus deflecting their suspicions away from you through your clear explanation, تاکہ تم پر جو انہیں شک پیدا ہو گیا ہے وہ شک ختم ہو جائے اور تم پر انہیں کانفیڈنس رہے. دشمنوں کے ساتھ تعلقات چند اور سلائڈ سے اس کو لے کے میں اپنی جگہ لوں گا. دشمن کی طرف سے کبھی بھی جب دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے, صلح کا ہاتھ بڑھایا جائے, تو کبھی بھی اس کو ٹالنا نہیں, کبھی بھی لوٹانا نہیں. ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو بہت چوکنا رہو اس کے اوپر, اور جو بھی کانٹریکٹ تم نے کیا ہے اس کو نظر کے سامنے رکھو اور اپنے دشمنوں پہ نظر بھی رکھو. اگر تم نے اور تمہارے دشمن نے کوئی مقدس یا کسی بھی طرح کی ایگریمنٹ کی ہے, چونکہ وہ خدا کی طرف سے ایک عہد ہوتا ہے جو تمہیں دیا گیا ہے, اگر تم نے کوئی معاہدہ کیا ہے یا ان کو پروٹیکشن دینے کا تم نے عہد کیا ہے, then faithfully abide what you have promised. جو تم نے وعدہ کیا ہے ایمانداری کے ساتھ اس کو فالو کرو, اور تمہارے پروٹیکشن کی اوبلیگیشن کہتے ہیں اپنے آپ کو سپر کی طرح ان کے سامنے لے کر جاؤ. اگر انہیں کسی قسم کا خطرہ پیدا ہوتا ہے تو مطلب اپنے آپ کو بھی تم قربان کر دو, مگر جو پروٹیکشن کا تم نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرو, اس میں کسی قسم کی دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے. جو پروٹیکشن کا تم نے وعدہ کیا اس کو وائیولیٹ نہیں کرنا, خلاف ورزی نہیں کرنا, اپنے وعدوں کو نہیں توڑنا, شرارت نہیں کرنا اپنے دشمنوں کے ساتھ, دھوکہ دہی. دیکھو دشمنوں کے ساتھ بھی دھوکہ دہی کرنے کی منائی ہے, ہم تو دوستوں کو بھی نہیں چھوڑتے یار, گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑتے, کسی کو نہیں چھوڑتے. مولا دشمن, اس کے ساتھ بھی کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ٹریشری میں نہیں جاؤ. لو دیر بی نو کرپشن, نو ٹریشری, نو ڈسیپشن. ارے کہتے ہیں ان لو اینڈ وار ایوری تھنگ از رائٹ. جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے. مولا دشمن کے ساتھ پنشمنٹ میں دشمنی بھی مولا ایتھک کے بنیاد پہ کر رہے ہیں, کہ دشمنی کی بھی ایتھک ہوتی, کہ دشمنی بھی ایسی کرو کہ دشمن تمہاری دشمنی پہ ناز کرے کہ یا کیا دشمن ملا ہے, کیا کوالٹی کا دشمن ملا ہے. مطلب کہ انسان فخر محسوس کرے گا کوئی دشمن بھی ہو تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے آپ کو دھوکہ دہی کا خوف نہیں ہے, کرپشن کا خوف نہیں ہے. کہ نو ٹریشری, نو کرپشن, نو ڈسیپشن. کسی بھی ایسی ایگریمنٹ میں مت جانا جس میں ڈیفیکٹ ہو, یعنی بات بالکل واضح نہ ہو, یا ایمبیگوس کنوٹیشن. بھئی معاہدہ تو بن گیا ہے, اس کی تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے, اس کی تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے, کہ اس طرح کی جو مبہم تشریحات ہیں ان چیزوں میں مت جانا. جو ایک دفعہ ایگریمنٹ ہو گیا واضح طور پہ وہ کلیئر ہونا چاہیے. اور کوئی بھی ڈیفیکلٹ میٹر کیسا بھی آ جائے, ان ایگریمنٹس کو تم کسی بھی طرح انفیئرلی, ناجائز طور پر اس معاہدے کو اپنے دشمنوں سے کبھی بھی نہیں توڑنا. خون نہیں بہانا ناجائز لوگوں کا, مطلب کسی کو قتل نہیں کرنا. اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے بندے کے بندے ڈزنوں میں غائب ہو جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا بندے کہاں گیا. اپنی حکمرانی کو قائم رکھنے کے لیے مولا فرماتے ہیں اپنے حکومت کو قائم رکھنے کے لیے خون مت بہانا, قتل نہیں کرنا, یہ سب بہت بڑا گناہ ہے. بیویئر آف ان لافلی شیڈنگ بلڈ.
قیامت کے دن خدا بندے سے سوال پوچھے گا کہ اس نے ناجائز خون کیوں بہایا ہے. Do not try and strengthen your authority by unlawful bloodshed. اپنی authority کو قائم رکھنے کے لیے ناجائز خون مت بہانا، کیونکہ اس سے کمزوری آتی ہے، اور بجائے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے آپ کو اسٹیبل کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو انسٹیبل کر رہے ہو، اور بہت جلد جو ہے وہ تمہاری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. اور اگر تم نے کسی کو نقصان پہنچایا، ہیو نو ایکسکیوز، یو ہیو نو ایکسکیوز بیفور گاڈ اور بیفور می. اف یو انٹینشنلی مرڈر، اگر تم نے کسی کا قتل کیا ہے تو نہ میرے سامنے تمہارا کچھ چلے گا، نہ خدا کے سامنے چلے گا. اس کی سزا موت ہے، اس کی سزا موت ہے. Do not allow pride in your power to make you seek a way of avoiding payment. اور اگر سزائے موت نہیں تو خون بہا ہوتا ہے کہ آپ مقتول کے خاندان کو کمپنسیشن دے کر معاف کروا لیتے ہیں. کافر مقتول کے خاندان کو کمپنسیشن دینے میں بھی اپنی پوزیشن کا استعمال مت کرنا کہ کسی نہ کسی طرح میں اس سے بھی نکل جاؤں اور مجھے کچھ دینا نہ پڑے. کس طرح امام گورنر کو بھی اپنے کسی غلط کاری کے لیے جواب دہی میں کس طرح باندھ کے رکھتے ہیں. بیویئر آف فلیٹری، لوگوں سے خام خواہ اپنی تعریف کروانے میں جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا. بیویئر آف بینگ سیل، او بس ٹھیک ہے، بس سب کچھ ٹھیک ہے، اچھا چل رہا ہے جی، یا او جی اب ہم نے بڑا کام کیا جی، آپ کو کیا پتہ جی، ہمارے کام کی تو دور دراز ممالک تک جو ہے ہمارا چرچا ہو رہا ہے. یہ سیلف پریز اور اپنی فلیٹری، جی ہم نے بہت بڑا کام کیا. ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈ، یہ پرنسپل پہ چلیں. کام کو بولنے دو، زبان سے نہیں بولو، تمہارا کام جو ہے وہ خود بخود بولے گا. تو اپنے آپ کی بڑائی کرانے کی کوشش نہ کرو اور فلیٹر کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ یہ فلیٹری لوگ جو ہماری تعریف کرتے ہیں، مولا فرماتے ہیں these are among Satan's most reliable opportunities to efface the virtue of the virtuous. جھوٹی تعریف کرنا لوگوں کی یہ شیطان کا سب سے کامیاب ہتھیار ہے کہ کسی نیک انسان سے اس کی نیکی کو ختم کر دے. محسنین سے اس کی احسان کو ایلیمنیٹ کرنے میں سب سے اچھا ہتھیار، مہلک ہتھیار شیطان استعمال کرتا ہے تعریف کروا کے اور جھوٹی تعریف کروا کے. تو جب اپنی جھوٹی تعریف ہوتی ہو تو خدا کی پناہ مانگنا ہے. خدایا یہ شیطان کے گھسنے کے دروازے بہت سارے ایک ساتھ کھل گئے ہیں، پلیز مجھے معاف کرنا، اور کہو کہ بھائی خدا کے لیے بس کرو، مجھے اپنے آپ میں رہنے دو. سیلف کنٹرول، ڈومینیٹ دا زیل آف یور پرائڈ. اپنی بڑائی کی شدت کو قابو میں رکھو، اپنی کرٹیسزم کی شدت کو قابو میں رکھو، اپنے ہاتھ کی طاقت کو اور اپنے زبان کی جو شارپنیس ہے ان کو قابو میں رکھو. گارڈ اگینسٹ دیس وائسز بائی ریسٹرننگ آل امپلسونیس. کچھ فوراً کوئی بدلہ لینے یا فوراً کوئی ایکشن لینے کا امپلسونیس انسان میں پیدا ہوتا ہے کہ فوراً میں یہ کر ڈالوں کا. روک جاؤ، اسٹاپ، ریلیکس، کنٹرول میں رکھو اپنے آپ کو. And putting of all resorts to force until your anger subsides. فوراً تمہیں ایکشن لینے کا جو خیال آتا ہے تو رک جاؤ، اس وقت تک رک جاؤ کہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. وہ جو پاور یوز کرنے کا غصہ آیا نا وہ ٹھنڈا ہو جائے. اینڈ یو ریگین سیلف کنٹرول، اور تم اپنے آپ کو قابو میں آ جاؤ. اس کے بعد سوچو کہ ہاں ابھی مجھے کیا کرنا ہے. مگر وہ سیلف کنٹرول جو ہے وہ تمہارے اندر نہیں آ سکے گا وداؤٹ انکریزنگ یور پری آکوپیشن وتھ ریممبرنس آف یور ریٹرن ٹو یور لارڈ. انا الیہ راجعون، یہ خیال کہ یار ہم سب کو خدا کے حضور میں جانا ہے، جواب دینا ہے. خدا کا ذکر اور خدا کی یاد کے بغیر یہ سیلف کنٹرول جو ہے وہ تمہارے وجود کے اندر کبھی نہیں آ سکے گا. تو فرماتے ہیں جتنا ہو سکے یاد خدا میں رہو. جو مینڈیٹ تمہیں دیا گیا، مولا فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں جو اچھے لوگ تھے، ان کے اچھے کسٹمز تھے، اچھے پریکٹسز تھے، رسول پاک، ان کے خاندان، اہل بیت، اور اللہ نے اپنی کتاب میں جو کچھ فرمایا ہے، یہ جو اچھی چیزیں تم سے پہلے گزری ہیں ان کو یاد کرو، ان کو اپنے ذہن میں رکھو.
اور faithfully follow that which you have witnessed us performing. اور تم دیکھو ہم جو جس طرح ان چیزوں پہ عمل کرتے رہے ہیں ان پہ تم عمل کرو. and strive with all your soul, اپنے تمام تر توانائی کے ساتھ, in accordance with the injunctions contained in this mandate of mine, جو کچھ میں نے تم کو لکھ کر دیا ہے. مولا فرماتے ہیں to the best of your ability, اپنی تمام توانائی, اپنی جان, اپنی روح اس کے ساتھ لگا دو کہ جو کچھ میں نے تمہیں اس میں لکھ کے دیا ہے تم اس کے مطابق کام کرو. I am confident that this mandate will furnish an argument for myself against you. مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں نے حجت تمام کر دی ہے. ایٹ لیسٹ میں یہ کہہ سکوں گا خدا کے دربار میں کہ میں نے دیکھو یہ سب کچھ مالک کو لکھ کے بتا دیا تھا, میرا قصور نہیں ہے. تمہارے خلاف یہ میری آرگومنٹ جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. اگر تمہارا نفس تمہیں گمراہ کر کے اور کسی غلط کاری کی طرف لے جاتا ہے تو کم سے کم میں آزاد ہوں کہ میں نے اپنی بات تم تک پہنچا دی ہے. اور فائنل آخری دعا ہے اس میں مولا کی کہ میں خدا سے دعا مانگتا ہوں جو اس کی ایبنڈنس آف ہز کمپیشن, کہ اس کی بے پناہ رحمت سے اور اس کی بے پناہ طاقت سے, کہ وہ مجھے اور تمہیں یہ طاقت دے کہ ہم وہ کام کریں جس سے وہ راضی ہوتا ہو, اور اس کے غلاموں کا, اس کے بندوں کا جو معقول اور جائز تعریف ہے وہ ہمیں حاصل ہو, اور ہم زمین پر کچھ اچھی علامتیں, کچھ اچھی نشانیاں اپنے پیچھے چھوڑ کر جائیں. میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تمہیں اور ہم دونوں کو پرفیکٹ بلیسنگز, اپنی مکمل برکات ہمیں عطا کرے, ایور انکریزنگ آنر, ہمارے عزت کو میں اضافہ کرتے رہیں, and he seal the lives of myself on yourself with سعادہ and شہادہ. کہ میری اور تیری زندگی کو اللہ جو ہے وہ سعادت یعنی نیک بختی, اور شہادہ یعنی ایک انسان اپنی زندگی میں خدا کی حقیقت کو دیکھ لے. ایک شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس آخرت کی حقیقت کو اپنے اس دنیا میں اپنی نظر سے دیکھ چکا ہوتا ہے جس کے لیے اپنی جان قربان کر چکا ہوتا ہے. تو کہا یہ سعادت اور شہادت کا یہ رتبہ ہمیں عطا ہو. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. Truly unto him we are returning وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, ہم اسی کی طرف واپس جا رہے ہیں. پیغمبر خدا پر اور ان کی نیک اور ان کی پاکیزہ اہل بیت پر صلوات اور سلام ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ, آپ سب نے بہت خاموشی سے سنا, عزت افزائی کی. یا